صاحب، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا دورہ ملتان اور پھر ہونہار جو ان کا ایک پروگرام ہے، ان کے حوالے سے انہوں نے کل ایک تقریب میں شرکت کی ہے بطور چیف گیسٹ. تو ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے بڑی تعداد میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہاں شریک تھے، اور ساتھ ملتان سمیت، بلکہ ملتان ڈویژن کی میں بات کروں تو ملتان ڈویژن کے تمام سیاسی چہرے بھی وہاں نظر آئے. یہ ایک اچھی مطلب ہے تھی. کافی سے بعد، ایک سال بعد میں نے دیکھا کہ چیف منسٹر نے ان کو تھوڑی سی لفٹ بھی کرائی ہے. تو کل کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں کہ کیسا رہا. میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کا جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں ملتان شہر میں انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ 2 وقت نکالے ہیں. ایک یاد ہوگا کہ آپ کو ایڈز کیس کی تفتیش کے لیے آئے تھے، جی بالکل، ہسپتال میں جس میں ابھی تک وہ مسئلہ چل رہا ہے، ابھی تک وہ معاملہ چل رہا ہے. بالکل ایسے ہے جس میں اس پہ انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ ٹائم نکالا تھا اور وہاں گئی تھیں، انہوں نے پورے بالکل ایسے. اس کے بعد پھر یہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی اور میں اس کے بعد یہ پہلا پروگرام چل رہا ہے جس میں بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کہ میں وہ آئیں اور ہونہار پروگرام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ وقت نکالا. تو یہ 2 انٹریز ہیں ان کی ملتان شہر میں. اور جو یہ اب موسٹ ریسنٹ ہے وہ زکریا یونیورسٹی کے اندر ہونہار پروگرام میں ملتان ڈویژن کے جتنے بھی طالب علم ہیں جنہوں نے خاص حد تک نمبر حاصل کیے ہیں، ان سب کی جو فیسز ہیں وہ واپس کی گئی ہیں، جنہوں نے جمع کروائی تھی. اسکالرشپ دیا گیا. بڑی بات ہے سر، یہ بڑی مطلب یہ قابل تعریف. 2 دفعہ کرنا چاہیے. دیکھیں جمشید صاحب، یہ ایک قابل تعریف اقدام ضرور ہے. جو ہونہار بچے ہیں، جو انٹیلیجنٹ ہیں، جو مطلب ہے بھائی گورنمنٹ لے کے واپس کر رہی ہے پیسے، یہ بھی پہلی دفعہ ہی ہوا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا ایسے. ٹھیک بات، لے کے واپس کر کے ان کو چیک بنا کر ان کو دے دیے گئے واپس. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان بچوں کے لیے جنہوں نے ایف ایس سی پاس کی اپنے اچھے نمبرز کے ساتھ، ان کو جو اسکالرشپ دیا گیا. اور پھر جو اناؤنسمنٹ کیا مریم نواز صاحبہ نے وہ یہ کیا کہ ہم اس ہونہار پروگرام کو 100 ارب تک لے جائیں گے، مزید بڑھا رہے ہیں. جی بڑھا رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور زیادہ طالب علموں کو. اچھا یہاں میں ایک بات کروں، آپ لیپ ٹاپ اسکیم کی الگ بات کی انہوں نے، چیزیں کی. اب بتائیں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ آپ کو بات اچھی نہیں لگے گی اس لیے میں نہیں کرنا چاہتا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں 450 ارب روپیہ جاتا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں. جی 450 ارب سے بھی شاید آپ اس کو بڑھا دیا پورے گیا پاکستان میں. پورے پاکستان میں. یہ 450 ارب روپیے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، لوگ کھا ہی جاتے ہیں. بے شک وہ غریبوں کی مدد ہوتی ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کو شاید فائدہ ہوتا ہو، لیکن وہ وقتی فائدہ ہے. چند مطلب ہے وہی مہینہ کراس گیا، ٹپ گیا، بس غریبوں کا. لیکن جو اس طرح کا اقدام ہے، اس طرح اگر 450 ارب روپیہ بھی تعلیم چلو یہ کر رہے ہیں، تو اس کو اگر ہنر مندی پہ لگایا جائے، بچوں کو کوئی ہنر سکھایا جائے، تو میرے خیال میں وہ بھی اس سے زیادہ مطلب ہے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے جو اب ہو رہا ہے. یقینی طور پر اب بھی اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن اس قدر نہیں ہوگا جس طرح یہ ایک پروجیکٹ ہے. دیکھیں غریب بہت سارے بچے ہم دیکھتے ہیں جو انٹیلیجنٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے نمبر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم اس لیے حاصل نہیں کر سکتے کہ ان کے پاس فیسیں نہیں ہوتی، بھاری فیسیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ جس طرح مریم نواز کا یہ اقدام ہے، اس سے ہوگا کیا؟ جو طلبہ و طالبات غریب ہیں، جو سوچ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ شاید ہمیں آگے نہ پڑھا سکیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ضرور ہوگی. ایسے ہی ہے میرا خیال ہے. آپ جو اس کو بات کو کیونکہ اور اینگل میں ہم لے گئے ہیں، ہم نے مریم نواز صاحبہ کے نہیں، مجھے ذہن میں آ گئی نا بات کہ 450 ارب روپے ضائع ہو رہا ہے یار. ابھی اس پہ ہم ابھی تبصرہ نہیں کر رہے تھے، میں کہہ رہا ہوں ضائع ہو گیا، میرے ذہن میں آ گیا. آپ اس کے نتائج پہ چلے گئے، اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ساتھ دیکھیں آپ کریں بات، اب کریں، ہمارے پاس ٹائم بہت ہے. لیکن مجھے ایک ذہن میں آیا کہ یار پاکستان کا 450 ارب روپے ہے جو ہم بانٹی جا رہے ہیں یار. ایسے آپ وہی میں کہہ رہا ہوں جو ذہن میں آیا نا ایک دم. تو اچھا چلیں جی، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی میں واپس آ جائیں. نہیں میں واپس نہیں آتا. اگر ہم اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں، جو میرا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں نا ہنر دینا چاہیے بچوں کو. تعلیم اور ہنر ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. ووکیشنل جو ایجوکیشن ہے، انسٹیٹیوٹ ہے، جو آپ کی ٹریننگز ہیں، ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ نے اوورسیز پاکستانیز کو اگر آپ نے اب سعودی عرب میں بھیجنا ہے، اگر آپ نے یو اے میں بھیجنا ہے، اگر آپ نے قطر اور خلیجی ممالک میں بھیجنا ہے، ان کو جب تک آپ اسکل نہیں دیں گے، ٹرین نہیں کریں گے، ان کے اب وہ دروازے بھی بند ہوتے چلے جائیں گے ان اسکل لیبر کی. تو یہ جو پیسے ہیں یہ تو پڑھے لکھے بچوں کے لیے تو ظاہر ہیں، ساتھ ساتھ آپ کو ان کو بھی، آپ جو بہت زیادہ وہ چیزیں ہیں جو اب ایوریج بچے ہیں ان کو پھر آپ اسکل کی طرف لے جائیں. جو ایک حصہ ہے جو بہت اچھے طالب علم ہیں ان کو یہ اسکالرشپ ہے، دوسرا حصہ جو ہونا چاہیے وہ اسکل ڈیولپمنٹ میں ہونے چاہیے. صاحب آپ کی بات بڑی اچھی ہے، کم صلاحیت رکھنے والے آپ نے بچوں بہت اچھی بات کی ہے. جو اچھے بچے ہیں، جن کے اچھے نمبرز آتے ہیں، جو قابل ہیں اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے اور یہ آگے نکلیں گے. دیکھیں اتنے یہ جو اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، ان کی تعداد بہت کم ہے، ذہن میں رکھیں.
جہاں حکومتوں کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے ہاں وہاں والدین کو بھی تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، اگر وہ واقعی ڈگری نہیں لے سکتا تو اس کو میٹرک تک پڑھا کے اس کو کسی، جس طرح ٹیفٹا ہے، دیکھیں ٹیفٹا پنجاب میں ایک ایسا ہے جو آپ کو یہ جو شارٹ کورسز ہیں، خاص طور پر یہ جو ٹریڈ کورسز ہیں، اس کی طرف لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں گورنمنٹ پیسے تو لگاتی ہے لیکن وہ آپ والی بات ہے کہ بڑے کم لگاتی ہے، اور یقینی طور پر آنے والے وقت میں آپ کو سعودی عرب، دبئی جو آپ پیسہ آپ کا آ رہا ہے تو یہ بند ہو جائے گا، بالکل کیونکہ دنیا کو اب آپ سکل اسکل چاہیے، ٹھیک ہے، اب آپ کے بالکل لوگ ایسے یہ میں ایسے اٹھ یہ کے نہ چلے جائیں۔ سر یہ لیکن جو ہاں مریم نواز صاحبہ کی طرف ہم آتے ہیں، جو اس نے یہ اقدام کیا ہے، اس سے دیکھیں ہم ہر سال میٹرک رزلٹ پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں جو پہلی 3 پوزیشنیں ہوتی ہیں وہ ایسے بچوں کی ہوتی ہیں جن کے والدین اپنے بچوں کو آگے پڑھا بھی نہیں سکتے، سچی بات تو یہ ہے، مطلب وہ اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں بچے لیکن ماں باپ افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ ایک ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کہ اگر آپ کا بچہ انٹیلیجنٹ ہے تو حکومت بھی ان کو اسکالرشپ دے سکتی ہے، حکومت ان کی سپورٹ کر سکتی ہے، مالی مدد کر سکتی ہے، اور ایک اسی طرح کا پہلے بھی ایک شہباز شریف کا پروجیکٹ چل رہا ہے، وہ جو دانش اسکول والا ہے، حالانکہ دانش اسکول کی تعداد بہت کم ہے لیکن وہاں غریبوں کے بچوں کو اچھی تعلیم جو ہے وہ مل رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں اور حکومتوں کو اور والدین کو اور ان بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ کون سے بچے ایجوکیشن میں اور اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور کون سے بچے اسکل میں آگے بڑھ سکتے ہیں، بالکل ٹھیک تو ہمیں بات ہے، ان کو اسکل کی طرف لے کے جانا چاہیے، جو بچے زبردستی نہیں ہے کہ ان کو اکیڈیمکلی آپ بہت کہیں اچھے جی ہیں ہمیں بچے ان کو پڑھیں۔ وہاں انکریج کرنا چاہیے، تو یہ حکومتوں کو، چلیں سیاسی مریم جماعتوں کو، نواز کی یہ والدین کو بات تو دیکھنا جمشید صاحب ہمیں ایک حصہ ہے، یہ ایک ہاں حصہ ہے کہ جو ہونہار طالب علم ہیں، جو ہاں ٹیلنٹڈ بچے ہیں، جو آگے بڑھ سکتے ہیں، ان کو آگے بڑھنے میں جو فیسیلیٹیشن چاہیے، اور جو آگے نہیں بڑھ سکتے اور ان کو کسی ہنر کی وجہ سے طرف ٹیفٹا کم شیفٹا یا جو بھی کم ان کا ہے، صلاحیت رکھتے ہیں تعلیم میں آگے بڑھنے، تو ان کو ویسے تو ٹیکنیکل ایجوکیشن، ووکیشنل جتنی ٹریننگز کی طرف یونیورسٹی جانا چاہیے ہم دیکھیں سب۔ جتنی یونیورسٹیاں یہ بنائی جا رہے ہیں اب تو شکر ہے بند ہوں گے، بزدار صاحب نے تو ہر شہر میں ایک یونیورسٹی کا پلان تھا، لیکن وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی تو بن جائیں گی تو پڑھے گا کون، مطلب وہاں ایجوکیشن ویسے تو بظاہر نظر آ رہی ہے لیکن کوالٹی ایجوکیشن تو نہیں مل رہی کہیں پہ، جی اصل تو بات اب ہے کوالٹی ایجوکیشن کی، تو وہ تو تھوڑے انسٹیٹیوٹ ہو، کوالٹی ایجوکیشن ہو اور باقی لوگوں کو اسکل جس طرح آپ بتا رہے ہیں یہ ہو، لیکن اگلی جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ کے کل کے دور سے ایک بات اور بھی ہوئی ہے، جو ہمارے ملتان سمیت جنوبی پنجاب اور یہاں کے جو سیاستدان ہیں اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اور جو شکست خوردہ ہیں ان کے لیے بھی کل حوصلہ افزا ایک ایونٹ تھا ٹکٹ کہ ہولڈر چلیں کو بلایا ان کو گیا بھی تھا۔ بلایا گیا ہے، آگے بیٹھے ہوئے تھے وہ بیچارے اپنا جس طرح سوشل میڈیا اور ادھر ادھر اپنے آپ کو زندہ رکھ سکتے ہیں، کم از کم پارٹی نے ان کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ویلیو کیا ہے، تو یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ورکرز حوصلہ چھوڑ کے بیٹھے تھے ان کے لیے بھی کل کا پروگرام کافی کارآمد ثابت ہوگا۔